السلام علیکم ناظرین، دستک میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمار یاسر۔ عالمی سطح پر کچھ نئی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں صرف سیاسی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ جغرافیائی تبدیلیاں کروائی جا سکیں، کچھ اس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ایک تنازعہ کئی دہائیوں سے موجود ہے، عالمی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس پہ کچھ کام ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ تنازع، یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ اس حوالے سے کئی معاہدے ہوئے، کچھ لوگوں کو نوبیل پیس پرائز بھی ملے، لیکن یہ جو معاہدے ہوئے ان پہ غالباً عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہو سکا۔ 2002 میں بھی اس حوالے سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل وہ تمام علاقے جہاں پر وہ 1967 کے بعد سے قابض ہے وہ تمام علاقے خالی کر دے گا، اور یہ دو ریاستی تصور تھا اس علاقے میں کہ دو ریاستیں قائم ہوں، جس میں ایک فلسطین ہو اور ایک اسرائیل ہو، لیکن ابھی تک اسرائیل اپنی پوزیشن سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی ہے اس وقت سے مسلسل یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے جو ایکسپینشن کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کوشش 2017 میں تھی، جو اس میں یروشلم کو انہوں نے اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا، اسرائیل کا دارالحکومت، قانونی دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے امریکی سفارتخانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ گولان ہائٹس کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ بھی اسرائیل کا حصہ ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ان کے داماد نے، انہوں نے اپنے داماد کو، جو جیرارڈ کورشنر ہیں، ان کو یہ دیا تھا ٹاسک کہ معاہدہ ایک اس طرح کا کیا جائے جس میں فلسطین کو بھی کچھ تھوڑا بہت مل جائے اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ اور گزشتہ کئی عرصے سے، کئی سالوں سے امریکی صدر کے داماد اس معاہدے کو کروانے کی، اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آنے والے کچھ دنوں میں، اگلے ماہ کی آخری ہفتوں میں 24 اور 25 جون کو بحرین میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، گو کہ اس کانفرنس کا نام کچھ امن ورکشاپ رکھا گیا ہے، خوشحالی کے لیے امن ورکشاپ اس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن دراصل یہ ایک کوشش ہے اسرائیل کو ایکسپینشن کی، اس کے جو کوششیں ہیں اس کو مدد کرنے کی، اور فلسطین پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا ایک منصوبہ، اپنی مرضی کا ایک معاہدہ مسلط کرنے کی۔ اس کو جو نام دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کو ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا گیا ہے، یعنی صدی کی ڈیل، اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل کا نام انہوں نے دیا ہے، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس صاحب نے اس کو صدی کے منہ پر تھپڑ کے نام سے گردانا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ورکشاپ ہو رہی ہے، اس کے اندر تمام بڑے ممالک آنے کی توقع ہے، عرب ممالک کی سپورٹ اس کو حاصل ہے، لیکن چین اور رشیا نے اس منصوبے کو، جو مجوزہ منصوبہ ہے، اس منصوبے کو چین اور رشیا نے مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ جو معاہدہ ہے، ٹو اسٹیٹ کے تصور، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عرفان علی صاحب، ساتھ ان کے موجود ہیں علامہ امین شہیدی، عالم دین ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کچھ دیر بعد اسد اللہ بھٹو صاحب، امیر جماعت اسلامی سندھ، ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عرفان علی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ڈیل ہے کیا؟ آپ نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، کیا ڈیل ہے اور یہ کیوں، اس کا ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ ایک معاہدہ آلریڈی موجود تھا جس پہ تمام فریقین متفق تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈیل سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مملکت ہے جس کا نام جو یہ اسرائیل کہتے ہیں، یہ کیسے معرض وجود میں آئی اور یہ کس طریقے سے مسلط کی گئی۔ تو بنیادی طور پر جو ہے مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ 1948 میں جو ہے وہ غیر مقامی، غیر ملکی یہودیوں نے، یہ زائونسٹ جو مطلب یہودیوں کی نسل پرست تحریک تھی، صہیونی تحریک جس کو کہتے ہیں، زائونسٹ موومنٹ، ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے فلسطین پر جو ہے وہ پہلے سے ایک سسٹمیٹک انداز میں قبضہ کیا تھا، انہوں نے وہاں پہ ڈیموگرافک کو کافی حد تک چینج کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جس وقت یہ معرض وجود میں آئی، یہ سارے غیر ملکی یہودیوں نے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ فلسطینی یہودیوں کی تعداد اس میں نہیں تھی، صرف جو ان کے بابایان قوم میں صرف ایک جو یہودی رہنما تھا وہ فلسطینی تھا، باقی سارے، حتیٰ کہ جو ان کا جو بانی ہے، بابائے قوم ہے ڈیوڈ بن گوریان، یہ بھی غیر ملکی یہودی تھا، غیر فلسطینی یہودی تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ غیر ملکی
جو یہودی ہیں انہوں نے نسل پرستانہ تحریک کی بنیاد پر عرب جو ہے سرزمین کے اوپر اپنی جو ہے ایک نسل پرستی کی بنیاد پر ایک مملکت کو جنم دیا. یہ اس کا ایک پہلو ہے. پھر یہ کہ اس دور میں جو ہے جب اقوام متحدہ موجود تھا اور اس کی جو ہے وہ رکنیت کی شرائط ہوا کرتی تھی کہ کس جو ہے وہ علاقے کو جو ہے وہ رکن ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے. تو 1949 میں بھی جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف نے ایک فیصلہ اپنی ایک رائے دی تھی اس کے اوپر کہ اقوام متحدہ کی رکنیت کے حوالے سے, اور یہ اسرائیل کا ہی کیس وہاں پر جو ڈسکس بھی ہوا تھا. تو وہاں پر بھی جو 5 شرائط جو ہے بیان کی گئی تھی, ان 5 شرائط پر اسرائیل پورا نہیں اترتا تھا. یعنی کہ وہ اقوام متحدہ کی رکنیت بھی اس کو غلط دی گئی تھی کیونکہ یہ نان لوکلز تھے, اس جگہ کے اس سرزمین کے لوگ ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ مملکت بنائی یا جو اس کا دعویٰ کیا یا مسلط کی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہے اس وجہ سے اس مملکت کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں رہی. اور ویسے بھی جو ہے نسل پرستی اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق بھی ممنوع تھی, پروہیبٹڈ, اللیگل تھی. تو انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی جو ہے یہ مملکت غیر قانونی تھی. لیکن کسی طریقے سے جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے یہ جو ہے مملکت جو ہے وہ مسلط کی ہے. تو اس کے حوالے سے جو اس کی لیجیٹیمیسی تھی وہ ویسے بھی انٹرنیشنل لا کے تحت نہیں تھی, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تھی, تو ڈیموکریسی کا جو ہے بنیادی اصول یہ تھا کہ اکثریت جو تھی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ وہاں پر کوئی مملکت معرض وجود میں آنی تھی, اور وہ فلسطین ہے. تو طول تاریخ میں اس کا نام فلسطین رہا ہے, اور یہ مطلب جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور عرب اکثریت تھی, اس کے باوجود کہ انہوں نے زائنسٹ موومنٹ نے جو ہے وہ پچھلے کئی اشروں سے وہاں پر جو ہے پوری دنیا سے نقل مکانیاں کرا کے جو ڈیموگرافی چینج کی تھی, اس کے باوجود جو ہے وہاں پر اکثریت جو ہے وہ 2/3 میجارٹی جو ہے اس سے بھی زیادہ عربوں کی ہی تھی. تو مطلب یہ اینٹی ڈیموکریسی ایک موومنٹ تھی, نسل پرستی جو ہے وہ جو ہے اللیگل تھی, تو اس کی بنیاد پر بھی غیر قانونی تھی. اقوام متحدہ کی جو رکنیت کی شرائط تھی اس کے حساب سے بھی یہ اللیگل تھی. تو ایک طویل عرصے تک اسرائیل کو جو ہے مطلب جو ہے وہ نسل پرستی کی بنیاد پر جو ہے جو چیزیں ساؤتھ افریقہ کے اوپر جو ہے لاگو تھیں وہی اسرائیل کے لیے بھی لاگو تھی. لیکن وہ انہوں نے, چونکہ امریکہ ان کے ساتھ تھا اور امریکہ سمیت جو ہے کچھ اور طاقتیں تھیں, تو انہوں نے ان کی سرپرستی کی وجہ سے اس کو مطلب جو ہے اس نسل پرستانہ جو ریاست کے اس زمرے سے نکالا گیا. یہ 90s میں مطلب جو ہے شاید یہ ہوا ہے, ورنہ جو ہے یا سال کا فرق ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی چیز ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اسرائیل کا, اس کو اس کے اس درست تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کی اوریجن کیا ہے, اس کا مبدا کیا ہے. تو یہ اس سے بھی پہلے جو ہے زائنسٹ جو لابی تھی یا جو اس میں روتس چائلڈ کا کردار جو فیملی تھی, خاندان تھا, ایک یہ سلسلہ ہے کہ یہ شروع سے جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس بنیاد پر جو ہے عربوں نے اور مسلمانوں نے جو اس میں جو دوسرے 2 فریق تھے بڑے, انہوں نے جو ہے یہ طے کیا کہ مطلب جو ہے اس ریاست کو ہم تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے بھی خلاف ہے اور یہ جو ہے وہ نسل پرستی کی بنیاد پر ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ یہاں کے لوگ ہی نہیں ہیں جن کا جو ہے ان لوگوں کا یہاں سے کوئی واسطہ نہیں تھا, یہ غیر ملکی تھے, غیر مقامی تھے. ایک چیز یہ تھی. تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے عرب لیگ نے شروع سے, پھر جو ہے 1969 میں جب جو مسجد اقصیٰ کی آتش زدی کا واقعہ ہوا تو اس کے رد عمل میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بنی, اسلامی ممالک کی تنظیم بنی, اسی ایک مطلب جو ہے واقعے کے خلاف کہ, اور اس کا بھی جو ہے بنیادی ہدف یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, اس کو جو ہے مطلب جو ہے فلسطین کو ایک ریاست ہونا چاہیے جس کا دارالحکومت القدس ہو. یہ شروع سے مطالبہ ہے مسلمانوں کا بھی, عربوں کا بھی, اور دنیا اس کو مانتی تھی. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس طریقے سے بھی جوڑ توڑ سے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا گیا, تو یہ ایک چیز ہوئی. پھر جو ہے یہاں تک جو ہے کہ یہ انہوں نے میڈرڈ کانفرنس سے, یعنی پہلے جو ہے تسلیم نہیں کرتے تھے, پہلے انہوں نے جو ہے وہ جنگوں سے ماحول بنایا, عربوں سے ان کی کافی جنگیں رہی ہیں, اور جو ہے آخر یہ کہ جو ہے انور سادات کا جو ہے قضیہ ہوا کہ اس نے جو ہے یہاں پہ صلح کر لی. پھر 1994 میں جو ہے اردن نے صلح کی, اس سے پہلے میڈرڈ کی کانفرنس ہوئی, اوسلو کا معاہدہ ہوا. تو یعنی کہ یہ قدم بہ قدم جو زائنسٹ اور ان کے سرپرستوں نے فلسطینیوں پر اپنے فیصلے مسلط کیے اور طاقت سے منوایا, دھونس اور دھاندلی سے منوایا. یہ اس کا بنیادی جو ہے وہ پس منظر ہے. اسی تناظر کے اندر جو ہے مختلف ڈیل, یعنی کہ یہ وہی جو میڈرڈ کی پیس کانفرنس کے نام سے, اوسلو کے نام سے, یا جو دیگر جو ہے کانفرنس ہوتی ہے, کیمپ ڈیوڈ میں ہوتی ہے کبھی جو ہے, اور یہ پیس پروسیس سو کالڈ جس کو کہا جاتا ہے, اس کی آڑ میں فلسطینیوں کو قدم بہ قدم یا جو ہے وہ سال بہ سال مطلب جو ہے ان کی سرزمین سے محروم کیا جاتا رہا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہے مغربی کنارے کا جو ہے وہ کچھ حصہ وہاں پر ایک فلسطینی انتظامیہ وجود رکھتی ہے, ایک غزہ کی پٹی ہے جو 2005 میں وہاں سے اسرائیل نے انخلا کیا ہے, وہاں حماس کا کنٹرول ہے,
یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے علاقے ہیں اور یہ اس کے چاروں طرف اسرائیل ہے. خود مغربی کنارے کے اندر جو ہے وہ یہودی بستیاں ہیں. دنیا یہ کہتی ہے, اقوام متحدہ کا جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انلیگل سیٹلمنٹ ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی عملی اقدام ہوتا نہیں ہے. اور اب یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے یہ اس کو ساری چیزوں کو ختم کر کے اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے, اس کو ایک لیجیٹمیسی دینے کے لیے کی جا رہی ہے, جس میں فلسطینیوں کو کچھ بھی نہیں ملنا, مفت سے بھی زیادہ جو ہے میں کہوں گا کہ مفت میں بیچنا, لیکن مفت میں بھی وہ چیز بیچی جاتی ہے کہ جو مطلب نہ ہو. یہ تو یہ ہے کہ اتنے سالوں سے اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین پر ان لوگوں کا قبضہ ہے, تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ان کے اوپر کرایہ بھی بہت زیادہ لاگو ہو سکتا ہے, یعنی کہ یہ جو زائونسٹ ہیں یا جو اسرائیل ہیں, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اور ڈیل آف دی سینچری کے نام سے ایک نیا ڈرامہ کر کے جو فلسطینیوں کا جو تھوڑا بہت حق تھا وہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور اس کو لیکس کر رہے ہیں قسط وار تاکہ رد عمل چیک کریں. اس ڈیل میں فلسطینیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لینا ہے, اور جو مغربی کنارے کے اندر جو ان کی سیٹلمنٹس ہیں یا جو اطراف میں جو بھی ہیں جو غیر قانونی ہیں اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے گی. فلسطین کو فوج رکھنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا, اس کا کوئی دارالحکومت نہیں ہوگا, اور جو یروشلم یعنی بیت المقدس کی جو میونسپل کمیٹی ہوگی وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی, اور فلسطینیوں کو ٹیکس دینا پڑے گا اس کا. فلسطینی صرف پولیس رکھ سکتے ہیں, اور جو پولیس کے ہاتھ میں جو ہلکا پھلکا اسلحہ, ورنہ ان کی سیکیورٹی کا جو ضمانت ہوگی وہ ساری کی ساری اسرائیل کے ذمہ ہوگی. یہ ہے ڈیل آف دی سینچری. جنرل صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک بھرپور معاشی پیکج دینے کی بات کی جا رہی ہے, کہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر ان کو مضبوط کیا جائے گا, گو کہ ابھی تک فلسطین کے تنازع سے جڑے تمام لوگوں نے ہی, جو فلسطین میں موجود ہیں یا آس پاس لوگ موجود ہیں, انہوں نے تمام نے ہی اس کو مسترد کیا ہے اس ڈیل کو. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پیکج جو دے رہا ہے, جو معاشی پیکج امریکہ دے رہا ہے, اس سے کچھ درار پڑ سکتی ہے, کچھ اتحاد میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مان جائیں اور کچھ لوگ نہ مانیں؟ دیکھیے, ایک تناظر ہے جس میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھیے جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی, اس میں چند چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب سے یہ عرب سپرنگ کے نام سے جو تحریک شروع ہوئی تھی, جس میں لیبیا کا بیڑا غرق ہو گیا, عراق کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, ایجپٹ میں جو حکومت ہے وہ تبدیل کر دی گئی, الجیریا میں حکومت تسلیم نہیں کی گئی, اور سیریا پر جو اس قدر زیادہ وحشیانہ ظلم ڈھایا گیا, بے حساب ہمارے جو سیرین بھائی تھے ان کو شہید کر دیا گیا, اس کو اس قدر کمزور کرنے کے بعد جو باقی موومنٹس تھی وہ ساتھ جاری رہیں. سب سے پہلے تو صدر ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ یروشلم امریکہ وہاں پہ شفٹ کرے گا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایمبیسی یہی اسرائیل کا دارالخلافہ ہونا چاہیے. آپ یہ بھول جائیے کہ وہ جو سیٹلمنٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, یا ان کو نکالا جائے گا یا کیا کیا جائے گا, وہاں پہنچ کے اب اس کے ساتھ آگے اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ 2 بل آ رہے ہیں جو ان کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے, جس میں گریٹر یروشلم بنے گا. اس میں وہ ایڈیشنل علاقے شامل کر دیے جائیں گے جہاں پہ یہودیوں کی اکثریت ہے. جب اس علاقے میں, یروشلم کے علاقے میں یہودیوں کی اکثریت ثابت کر دی جائے گی اس زبردستی طریقے سے, اس کے بعد پھر مسلمانوں کا جو حق تھا, یا اس یروشلم جو خیال یہ تھا کہ فلسطین کا دارالخلافہ بن جائے گا, اس سے ان کو نکال دیں, ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, وہ ختم ہو جائے گا ان کا کام. نمبر 2, آپ دیکھیے کہ جب گولان ہائٹس کی بات آئی, سیریا چونکہ بہت کمزور پڑ چکا ہوا تھا, اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی, لیکن سیریا کو اب یہ کریڈٹ دیں کہ جب بھی ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی بات کی ہے, اسرائیل نے یا امریکہ نے مل کے بیٹھ کے, تو سیریا نے ہمیشہ سے مغربی کنارے پر, دریائے اردن کے مغربی کنارے پر, اور جو فلسطینیوں کے حقوق ہیں ان کی بات کی ہے. لیکن فلسطینی سمہاؤ اور باقی عرب ملکوں نے بھی, سوائے شاید ترکی کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں سمجھی, گولان ہائٹس پہ اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا ہے. اب جب آپ اس تناظر میں آئیں تو تیسری بڑی چیز جو کیا ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کوئی پرانا فلسطینی ہے نہیں ہے, وہ صرف اس کو فلسطینی ماننے کو تیار ہیں. تو جب اسرائیل کا وہاں پہ قیام ہوا تھا آج سے 70-71 سال پہلے, اس وقت سے اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو وہ تو فلسطینی ماننے کو تیار ہیں, اس کے علاوہ کسی کو وہ فلسطینی ماننے کو تیار نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایجپٹ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ڈیموگرافی کے اس طریقے سے شفٹ کر دیا جائے
کہ جو بچے کچھ فلسطینی ہیں وہ سینائی میں آ کے آباد ہو جائیں اور وہیں سے اپنا کاروبار کریں. مغربی کنارے پر جو بھی ان کی سیٹلمنٹس ہیں, ابھی میں لیٹسٹ یہ جو ان کے امریکن سفیر ہیں اسرائیل میں, انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نہ تو امریکہ کے آنے والی حکومتوں پہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ کسی اور پہ چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ مغربی کنارے پہ اور باقی جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی اسرائیل کو سیکیور بارڈرز فراہم کیے جائیں. بارڈر سیکیورٹی اسرائیل کی ہوگی, فوج اسرائیل کی ہوگی, ایئر فورس اسرائیل کی ہوگی. اور محمود عباس تو یہاں تک بھی تیار ہو گئے تھے کہ 6.5% علاقہ اور اسرائیل کو دے دیں تاکہ جو غزہ کی پٹی اس کے علاوہ جو تھوڑا سا علاقہ بچ گیا ہے اس کو وہ 2 اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے اور فلسطینیوں کے کچھ رہ جائے وہاں پہ. اب جو میں نے صورتحال بیان کی ہے اس میں دیکھیے آپ, تو آپ وہ پیسے سے کیا کر لیں گے, اس کو کس کو خریدنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. آج جا کے وہ چند ایک فلسطینی ہیں جو لیڈرشپ ہے ان کی, ان میں انہوں نے درار ڈال دینی ہے, ڈالی ہوئی ہے آلریڈی انہوں نے, اور ان کو کچھ کو خرید دیا جائے گا, کچھ کو وہ دائیں بائیں کر دیں گے, ختم کر دیں گے, دبا دیں گے ان کو سارا. تو یہ منصوبہ جو ڈیل آف دی سینچری کے نام سے ہے, جس کو جیرڈ کشنر لیڈ کر رہے ہیں, جس میں بیسیکلی نتن یاہو اور ٹرمپ صاحب کا یہ منصوبہ ہے, اور انہوں نے مل کے یہ بات کی ہے, سارا کچھ کام کیا ہے, جس میں ابھی جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان بولٹن وہ بھی شامل ہیں, اور لائن فریڈمن جو ہیں جو اسرائیل میں ان کے امریکن امبیسڈر ہیں وہ شامل ہیں. ان 4 لوگوں نے مل کے یہ منصوبہ بنایا ہے, اور پروگریسولی آپ ڈیل آف دی سینچری اناؤنس ہو یا نہ ہو یہ منصوبے پہ عمل جاری ہے, کیونکہ نتن یاہو کو کسی قسم کا کوئی روک شوک نہیں ہے. وہ جو جہاں پہ وہ کوشش علاقہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو بھیج کے وہاں پر اپنی سیٹلمنٹ بنوانے کے بعد اس سے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو انہوں نے علاقہ اپنے لیے ایئر مارک کیا ہے ٹو بیسک اسرائیل کا نقشہ بنانے کے لیے, اس کے خد و خال بڑے کھل کے واضح ہو گئے ہیں. اور یہ جو ایک بنے گا اسرائیل, یہ بیس ہوگی جو گریٹر اسرائیل کو لے کے آگے جنم دے گی اور آگے لے کے چلے گی. یہ بحرین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایک چیز یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے عرب بھائی جو اس وقت مل کے بیٹھے ہوئے امریکہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, وہ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اگر سمجھ رہے ہیں تو شاید وہ بے اختیار ہیں, کچھ کر نہیں سکتے ہیں, کہ وہ اس وقت جو امریکہ چاہتا ہے اسرائیل کے کہنے پہ وہ ہو رہا ہے وہاں پہ اوپر. یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ ایران کو یہ جو تھریٹ کیا گیا ہے اور ایران کے اوپر جو چڑھائی کی جا رہی ہے, امریکہ کا ایران سے کوئی اتنا زیادہ خاص مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ ہے تو اسرائیل اپنے آپ کو خطرے محسوس کر رہا ہے. اسرائیل کو مسئلہ یہ ہے کہ لیبنان میں بیسڈ ہیں, حماس ہے, یہ جو گروپس ہیں جو ایران سپورٹ کر رہا ہے. اور اس وقت اگر کسی نے کھل کے اس کی مخالفت بھی کی ہے جو ڈیل آف دی سینچری کی ہے, تو مسلمان ملکوں میں سے کسی زیادہ سوائے ترکی کے اور ایران کے جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کے کمانڈر کے علاوہ کسی نے کھل کے اس ڈیل کی مخالفت نہیں کی, کیونکہ مسلمان دنیا کو آلریڈی تقسیم کر کے ایک اس طریقے سے کمزور اپنی جگہ پہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کے قابل نہیں رہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک شاید یہ دیکھ یا سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہو جائے گا, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس کا. کیونکہ یہاں پر تو بات رکنی نہیں ہے کہ یہاں تک ہو جائے یہاں بات رک جائے اور ڈیل آف دی سینچری ہو جائے گی, اسرائیلی سیٹسفائی ہو جائیں گے. یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جیوز ہیں, چاہے وہ رشینز ہیں, چاہے وہ چائنیز ہیں, چاہے وہ کہیں بھی مل کے بیٹھے ہوئے, وہ سب اس معاملے پر ایک یکجان ہیں اور اس پہ سارے وہ عمل کرنے کو تیار ہیں. اگر ضرورت پڑی تو روس اور چین بھی شاید کھل کے حمایت نہ کریں, لیکن بیہائنڈ دا ڈور شاید وہ بھی اس ڈیل کو سپورٹ کر لیں تاکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں وہ انشور ہو جائیں اور امریکہ اور اسرائیل جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے. مسلمانوں کا تو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا علامہ صاحب, جیسے اب جنرل صاحب نے فرمایا کہ معاشی مجبوریاں, آبویسلی جو مصر ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ڈیل کو سپورٹ کرے گا, عرب کنٹریز ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ بحرین میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ اردن ہے, اردن کے بھی اپنی مجبوریاں ہیں اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقینی طور پر ان کو بھی کچھ نہ کچھ دباؤ ڈالا جائے گا. اس حوالے سے OIC جو بنی تھی وہ بنی ہی اس بنیاد پہ تھی کہ فلسطین کا معاملہ تھا, اسی بنیاد پہ بنی تھی, لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ OIC کے کئی ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. میں ایک الگ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس ڈیل کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ اگر مان لیا جائے
تو پوچھنے والے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں آپ اس ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں, کیوں فلسطینی جو ہیں وہ نہیں مان رہے اس ڈیل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. اس کا سیدھا سادہ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ پھر یہ جو گزشتہ 70 سالوں سے لاکھوں فلسطینیوں نے قربانیاں دیں, اپنے گھر بار لٹائے, مہاجر ہوئے, نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئیں, عزتیں لٹیں, جانیں لٹیں, جان چلے گئے, جوان چلے گئے, یہ سب کچھ اگر اسی لیے تھا تو ان کو پہلے دن ہی اس سب کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قدس کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے, عالم اسلام کا مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے. اس لیے اگر کوئی عرب ملک تسلیم بھی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تمام مسلمانوں نے تسلیم کر لیا ہے. آپ اگر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سے فلسطین کے حوالے سے اور قدس کے حوالے سے پوچھیں تو سب کا ایک ہی موقف ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین ہے, قدس فلسطینیوں کا ہے اور عالم اسلام کا ہے. یہودی قابض ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کو لا کر بٹھانے والے یا امریکنز ہیں یا امریکنز کے ساتھ یورپینز ہیں. اور یہ ابھی 1948 کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ 1916-17 میں بالفور کے اس ڈکلیریشن کے بعد پوری دنیا کے ان استبدادی قوتوں نے مل کر منصوبہ بنایا تھا کہ عرب کے اس خطے کے اندر اسرائیل کی صورت میں ایک یہودی ریاست کو تشکیل دے کر یہ جو تیل والے ممالک ہیں اور معدنی ذخائر سے مالا مال ممالک ہیں ان کے اوپر ایک ایسا چوکیدار بٹھا دیا جائے کہ جس کے بعد پورے علاقے کے امن کو اور خطے کے امن کو تباہ کیا جائے اور ایک ایسے بھیڑیے کی موجودگی میں کوئی سر اٹھا نہ سکے اور یورپ اور امریکہ اپنے مفادات اس علاقے سے حاصل کر سکیں. تدریجی طور پر ایسا ہی ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس علاقے میں موجود حکمران کمزور سے کمزور تر اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ انقلاب ایران کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا اس خطے کے اندر, اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں پر جو ہے صورتحال بالکل بدل گئی. آج جو صورتحال ہے جس کو آپ اس وقت جو ہے ڈیل آف دا سینچری کہتے ہیں, اس کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو منصوبہ وہی 1916 والا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے کو پوری طرح سے اسرائیل کے سپرد کر دیا جائے اور امریکی اور یورپی حکمران یا وہاں کی ریاستیں اس علاقے کے ذخائر سے بھرپور طور پر استفادہ کریں اور اس علاقے کے لوگوں کو غلام کی طرح سے رکھیں. پہلے زمانہ اور تھا, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور تھا یا عرب ممالک میں فرانس کا جو غلبہ تھا. آج کے دور میں اس طرح کے غلبے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, اس لیے معیشت کے حوالے سے اور حکمرانوں میں اور حکومتوں میں چینجنگ کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ اپنے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اور وہاں کے ذخائر سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے, اس وقت جتنے بھی عرب ممالک ہیں بلا استثناء سب کے سب امریکیوں کے رحم و کرم پر ہیں. اس وقت عرب ممالک میں سب سے بڑا اور اہم اور عالم اسلام کے قلب اور دل کے طور پر جو ملک لوگوں کی نگاہوں میں ہے وہ سعودی عرب ہے, اور سعودی عرب کو اسی 6 مہینے کے اندر ٹرمپ نے بارہا کم از کم 5 یا 6 بار اپنے جملوں کے ذریعے سے اتنا ذلیل کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر یہ کہے کہ تم ہمیں کیوں ذلیل کر رہے ہو اور کیوں اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہو. جب ٹرمپ ان سے یہ کہتا ہے تم 15 دن کے مہمان ہو اگر ہم تمہاری چوکیداری نہ کریں, جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ تم تو ہمارے رحم و کرم پہ ہو, تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور ایرانیوں سے بچائیں گے, یعنی ایرانیوں کو بہرحال انہوں نے ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے ان کو نچوڑنا شروع کیا ہے. جب ٹرمپ یہ کہے کہ تم اس گائے کی طرح سے ہو جس کا دودھ ہم دوہتے ہیں, اس سے زیادہ کسی قوم, کسی مملکت اور کسی حکمران اور کسی نظام کی توہین کیا کا آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن ٹرمپ کے اس طرح کے تمام حملوں کے ساتھ ساتھ وہ پھر دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتا ہے, اور یہ سارے عرب ممالک اس کے پیچھے آگے پیچھے ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جیسے کوئی وفادار جانور اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا ہے. اس صورتحال میں یہ جو اب منصوبہ بن رہا ہے, اس منصوبے کے پیچھے لبنانی اخبار ہے الاخبار, اس نے جو انکشاف کیا اس نے کہا کہ اردن اور مصر کو $100 بلین دیے جا رہے ہیں اور اس کے عوض فلسطین کو پوری طرح سے اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور فلسطین میں جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان مزاحمتی قوتوں کو مکمل طور پر بے دست و پاک کیا جانا ہے. جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے, ان سے اسلحہ واپس لیا جائے گا, ان کی فوجی شناخت اور مقاومت کی شناخت, استقامت کی شناخت, مزاحمت کی شناخت ختم کر دی جائے گی, اور ان کو اسرائیلی
اسرائیلیوں کا نوکر بنا دیا جائے گا اور ان کی حفاظت اسرائیلی کریں گے اور اس کی قیمت فلسطینیوں سے وصول کریں گے. اچھا, اس کے لیے جو فنڈ معین کیا گیا ہے اس فنڈ میں بھی عجیب ہے, آپ کا جوتا آپ ہی کے سر, یعنی جو اس کے لیے پیسہ معین کیا گیا ہے اس کا 20% امریکی دیں گے, 10% یورپی یونین والے دیں گے اور 70% یہی عرب بزدل تیل کے دولت پر قابض حکمران دیں گے تاکہ مسلمانوں کو مزید ذلیل کیا جا سکے. اب اس طرح کی کسی ڈیل کو آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان, کیا کوئی باضمیر انسان بھی کہیں پر قبول کر سکتا ہے؟ اب ایسی صورتحال میں آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ یہ حکمران جن کو روز وہ ذلیل کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ ان کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, ان سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ اس کے مقابلے میں اٹھیں تو ممکن نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل اور جو بیدار ضمیر انسان ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. خود فلسطین کے اندر پی ایل او اور حماس کے حوالے سے یا جہاد اسلامی کے حوالے سے بھی اس منصوبے میں اس پر بات کی گئی ہے کہ اگر پی ایل او نے تسلیم کر لیا تو ظاہر ہے وہاں پر میونسپلٹی ان کے حوالے ہوگی, یعنی شہر کی صفائی گندگی صاف کرنا ان کے ذمہ ہے, باقی جو حکمرانی ہے وہ اسرائیلیوں کے ذمہ ہے. اور اگر حماس کے ساتھ جہاد اسلامی یا اس طرح کے کسی گروپ نے مخالفت کی تو پھر یہ سب مل کر ان سے لڑیں گے, یعنی اس طرح کی ایک منصوبہ بندی ہے. اب ایسی صورتحال میں یقین جانیں فلسطین کا کوئی بھی بیدار ضمیر اور شہید کا وارث اس طرح کی کسی نجس اور ناپاک ارادے کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا. اسرائیل آج وہ نہیں ہے جو 40 سال پہلے تھا, 30 سال پہلے تھا. آج وہ نہیں ہے جو 60 کی دہائی میں تھا. 60 کی دہائی میں تین ممالک اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جنگوں میں, لیکن آج فلسطین کے اندر اس نے اپنے آپ کو دیوار بنا کے اتنا محدود کر دیا ہے کہ شب و روز ان کی نیندیں حرام ہیں. ایک میزائل گرتا ہے تو اگلے دن ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں. آج ان کے بارڈر پہ ان کو جن لوگوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک طرف حزب اللہ ہے, دوسری طرف حماس ہے, تیسری طرف جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ جو ہے 80 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو ہے ایرانی سپاہ کھڑی ہے. ایسی صورتحال میں خود اسرائیل کو اپنی بقا کی مشکل پڑی ہوئی ہے. اس جنگ میں عرب حکمران بے شک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, سعودی بے شک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اردن بھی اور مصر بھی, کیونکہ انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور بھرپور طور پر وہ کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن خود سعودی عرب کے عوام بھی اس ڈیل کے خلاف ہیں, اردن کے عوام بھی خلاف ہیں, مصری عوام بھی خلاف ہیں. عرب ممالک میں جہاں کہیں پر بھی آپ جائیں گے وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور کسی ایسے انتہائی ذلیلانہ معاہدے کو قبول کرنے کے حوالے سے آپ کو ذرہ برابر بھی قبولیت کا عنصر عوام میں نظر نہیں آتا. اور اگر ایسی کوئی بات ہوگی بھی تو اس کے خلاف خود عوام کھڑی ہو جائے گی اور امریکیوں کو اور سعودیوں کو اور اسی طرح سے اسرائیلیوں کو بھرپور طور پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسد اللہ بھٹو صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسد اللہ بھٹو صاحب نے, امیر جماعت اسلامی سندھ. ان سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. اسد اللہ بھٹو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں عرب ممالک کا ذکر نکلا. عرب ممالک کا ذکر یہ آیا کہ ان کی کچھ اوبویسلی کچھ مجبوریاں ہیں, معاشی مجبوریاں ہیں جس کو استعمال کر کے امریکہ اس ڈیل میں ان کو حصہ بنانا چاہ رہا ہے. گو کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں کے عوام اس ڈیل کے یقینی طور پر خلاف ہوں گے, لیکن بہرحال فیصلے تو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اس سے پہلے بھی ان سے منسوب ایک بیان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ لے لیں ورنہ پھر مظالم کا رونا بند کریں. تو اس صورتحال میں سعودی ولی عہد کا کردار اور امریکی صدر کے داماد سے ان کی دوستی اور پھر یہ ڈیل آف دا سینچری, اس سب کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں علامہ صاحب نے بہت ہی ایک قیمتی بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ عرب عوام اور عرب حکمران دو الگ چیزیں ہیں. عرب حکمران جو ہے نا وہاں نہ جمہوریت ہے, نہ ان کو کوئی عوام کی رائے کا احترام ہے, اور اسی طرح سے وہاں پر جو حکمران ہیں وہ سب امریکہ کے قبضے میں ہیں.
اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مفادات اور اپنی وہ جو شیخی بگاڑتے ہیں اس کے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ عوام کے اندر پورا عرب عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، ان کا دل دھڑکتا ہے، وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور حکمران دو الگ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سعودی اس وقت جو ولی عہد ہے اس کا مسئلہ ہے، تو سعودی ولی عہد تو بہت ہی اختلافی شخصیت بن گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے اسی سعودی عرب میں شاہ فیصل بھی تھا جس نے پوری امت کے دل کو جیتا ہوا تھا. وہ اس سے پہلے اور حکمران تھے، وہ ہمیشہ امت کے اور عوام کے جذبات کو پیش نظر رکھ کر پالیسیاں بناتے تھے. اب یہ اس کی وجہ سے خود یہ ولی عہد جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر بھی متنازع شخصیت بن گیا ہے. لیکن اب وہ چونکہ وہاں آمریتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، وہاں جو ہے شخصی اور نظام ہے، اس لیے وہاں پر اب ظاہر ہے کہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے طور پہ اس پہ جو ہے اظہار رائے کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن بہرحال تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سمیت پر پورے عالم اسلام میں بھی فلسطین کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. اور فلسطین جو ہے اس کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. خود اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، خود اقوام متحدہ کی طرف سے بہت سارے اور بھی جو ان کے ادارے ہیں حقوق انسانی کے دیگر ان کی رپورٹیں موجود ہیں. تو اس لیے جو فلسطین کی مظلومیت ہے وہ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ فلسطین کے لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کو شہریت نہیں مل رہی ہے، واپس آنے کا حق نہیں مل رہا ہے، ان کو جو ہے اپنے ملک کے اندر آباد ہونے کا حق نہیں مل رہا ہے. سب سے بڑا حق تو ان کا یہی ہے کہ ان کو اپنے ملک کے اندر واپس لایا جائے. یہ فلسطین یہودیوں کا تو نہیں ہے، اور یہودیوں میں بھی دو طرح کے یہودی ہیں، ایک زوائنزم ہے اور ایک نان زوائنزم ہے. تو جو زوائنزم ہے وہ تو ایک تشدد کا، ایک جو ہے دہشت گردی کی علامت ہے. اور انہوں نے جس طرح سے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے تو دنیا پوری جو ہے ان کے قبضے کے خلاف ہے. بلکہ بہت سارے مغرب کے لوگ بھی اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں حقوق انسانی کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ سینچری ڈیل کے نام سے بات کی جا رہی ہے اس میں فلسطینیوں کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر اسرائیل اور امریکہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے ان کا اپنا کام ہے. وہ فلسطینیوں کے تو اس کی پہلے بھی مخالفت تھی، اب بھی مخالفت ہے اور آئندہ بھی مخالفت رہے گی. اس لیے کسی نام پر بھی فلسطین کے حقوق پہ اوپر ڈاکہ ڈالنا، قبضہ کرنا، ان کے لیے جو ہے راستے بند کرنا، یہ جو ہے یہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. دنیا کے اندر کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ ملک کے اندر خاردار تاریں لگی ہوئی ہوں، معلوم ہو گئے وہ زندہ انسان جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے اپنے باہر نکلنے کے لیے آزادی نہیں ہے. ہماری آزادی حق ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر ہے کہ پاکستان کا آدمی چاہے تو چترال چلا جائے، چاہے تو جو ہے کوئٹہ چلا جائے، چاہے جو ہے وہ گوادر چلا جائے، جہاں چاہے ایک ملک کے اندر. لیکن انہوں نے جس طرح سے فلسطینیوں کو اس طرح سے غلام بنا رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا ضمیر جو ہے اس کے نہیں مانتا. البتہ افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر ہے اس نے اپنے نظریات یا اپنے داماد کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہو رہا ہے، اور اس کا داماد جو ہے وہ یہودی ہے اور وہ کھلم کھلا یہودیوں کے حق میں اپنے سسر کو استعمال کر رہا ہے. اور اس کے خلاف خود امریکہ کے اندر اتنی ریزسٹنس ہے، خود امریکہ کے اندر اتنی مخالفت ہے کہ پچھلے دنوں یہ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں کہ اس کے خلاف شاید جو ہے وہ امپیچمنٹ مانا اس کو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک آ جائے. تو یہ جو ہے وہ ایسے شخص جو خود امریکہ کے اندر وہ متنازع ہے، جو خود امریکہ کے اندر جو ہے اس کی پالیسیوں پہ تنقید ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ فلسطین جو ہے وہ آزاد بھی ہوگا اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں بات ہوئی کہ وہاں کے عوام جو عرب ممالک کے عوام ہیں وہ حق میں نہیں ہوں گے اس ڈیل کے اور وہ یہ ڈیل ہونے نہیں دیں گے یا اس طرح کا پریشر. اب معاملہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں جہاں جمہوری نظام ہے بھی، وہ بھی سو کالڈ جمہوری نظام ہے، وہاں پر عوام کی اگر آواز سنی جاتی ہوتی تو وہاں پر پھر حکومتیں بھی ایسے لوگوں کی نہ ہوتی. لیکن اب وہاں اگر عوام کو پریشرائز کرتے بھی ہیں اپنی حکومت کو تو ان حکومتوں پہ کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا، کیونکہ معاہدہ تو پھر حکومت کرے گی. سعودی عرب کی حکومت ہوگی، اردن کی یا مصر کے، یہ تمام ممالک وہ ہیں جہاں پر جمہوریت تو نہیں ہے. تو پھر اس کو کس طرح روک پائیں گے؟ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عام کانفلکٹ بڑھ جائے گا اور پورے علاقے میں پھیل جائے گا؟
دیکھیے میں مولانا اسد صاحب کا، شہیدی صاحب کا، ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور ان کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ بیت القدس بھی آزاد ہوگا اور فلسطینوں کو ان کے حقائق بھی ملیں گے، کشمیروں کو ان کا حق بھی ملے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میرے جذبات پہ قائم نہیں ہوگی، وہاں پہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ سچویشن میں دیکھنی پڑے گی. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل اناؤنس ہو یا نہ ہو، جو سٹیپس ہیں اس کے وہ تو آلریڈی آہستہ آہستہ وہ ان پلیس آ رہے ہیں. اس میں ان کو تو روکنے کی نہ کسی میں ہمت تھی، نہ کسی نے کوشش کی سوائے بیانات دینے کے. اس سے آگے بڑھ نہیں سکے ہم اس کے. اگر وہ ڈیل اناؤنس ہو گیا اور یہی جو سٹیپس انہوں نے پہلے بتائے ہیں، یروشلم والی بات ہم کر چکے ہیں، ویسٹ بینک کی ہم نے بات کر دی ہے، گولان کی ہم نے بات کر دی ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہونا ہے ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے وہ ہم نے بات کر دی. اب ان کو لڑے گا کون، لڑ کے کون لے گا ان سے؟ سوائے فلسطینیوں کے جو وہاں پہ پہلے بھی جانے دے رہے تھے اب بھی جانے دے رہے ہیں، اور جن کو جس طریقے سے پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ بھائی کشمیر کو بھول جاؤ، اپنے حالات ٹھیک کرو. فلسطینیوں کو بھی یہی لوگ ہدایت دے رہے ہیں کہ یار چھوڑو، تم اپنی روٹی ہانڈی کا بندوبست کرو، باقی بھول جاؤ سارا کچھ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت آن گراؤنڈ، جو سچویشن ہے، اور جس طریقے سے یہ بہت سوچ سمجھ کے زائونز اور امریکن جو ہیں بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں یہ. اور ان کے ساتھ آپ دیکھیے ہمارے ہمسائے میں ایک ہندو ذہنیت بھی سامنے آ گئی ہے. تو یہ بڑے منصوبے کے تحت قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں ذرا سا رجسٹنس کا ان کو ڈر ہوتا ہے ان کو یا خرید لیا جاتا ہے یا ان کو دبا دیا جاتا ہے. اب ہمارے ایرانی بھائی وہاں پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے حماس کے لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ، دوسرے لوگ ہمارے، یہ کس حد تک کہاں تک جائیں گے اس چیز کو؟ کیونکہ جب تک اس کے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ارد گرد، جو عرب ممالک ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں ٹرمپ کو ان ساری تاکہ عملی جامہ پہنایا جا سکے، جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک ہم بحرین جیسی کانفرنسیں کرتے رہیں گے اور فلسطینیوں کو ان کا حقوق دینے کے بجائے ان کے حقوق کے جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو ہم سیکنڈ کرتے رہیں گے، تو بتائیے پھر کیسے فلسطینیوں کے حقوق ہم ان کو لے کے دیں گے؟ ٹھیک. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، یہی جو ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. بحرین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی شکل میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس خطے کے جو عرب ممالک ہیں اور جو طاقتور ممالک ہیں خطے کے، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ ممالک جو معاشی طور پر کمزور ہیں وہ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اور ان کے آپس میں مفادات بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو طاقتور ممالک اگر سپورٹ کر رہے ہیں اس تمام سچویشن کو، اس ڈیل کو، پھر کس طرح وے آؤٹ نکلے گا، کس طرح اس کو روک پائیں گے؟ دیکھیں جو ہے پہلے بھی آ جا چکا ہے اور یہاں پہ بہت ساری بات ہوئی ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریزسٹنس کی جو موومنٹ ہے وہ بالکل تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تنظیم آزادی فلسطین 60s کی بات ہے، مطلب جو ہے 1960 کا اشرہ تھا کہ یاسر عرفات اور یہ سب جو ہے انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین بنائی، فلسطین نیشنل کانفرنس بنائی، ان کے ادارے بنائے. جب وہ بک گئے یا جو جھک گئے یا جو انہوں نے کمپرومائز کر لیا تو اس کے بطن سے جو ہے مطلب جو آپ دیکھیں کہ وہیں سے فلسطینیوں نے انتفاضہ شروع کر دیا. انتفاضہ اول ہوا، انتفاضہ دوم ہوا، پھر اس کے مطلب جو ہے اس سے ظہور پذیر کیا چیز ہوئی؟ حزب جہاد اسلامی فلسطین، حماس، اس قسم کے گروپ جو ہے عام ریزسٹنس وہاں سے ظہور پذیر ہوئے. پھر آپ لبنان میں دیکھیں کہ لبنان میں بھی جو ہے اسرائیل جب چاہتا تھا گھس جاتا تھا، دندناتا تھا، انویٹ کرتا تھا، مار کے آتا تھا، صبرہ شتیلا کرتا تھا. آج وہاں حزب اللہ ہے. حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان کے کئی علاقوں سے اس کو جو ہے انخلا پر مجبور کیا ذلت کے ساتھ. غزہ میں اگر جو ہے حماس اور حزب جہاد اسلامی فلسطین کی مقاومت نہ ہوتی، یعنی کہ وہ اگر جو عام ریزسٹنس نہ ہوتی، تو کیا ایریل شیرون جیسا جو ہے جنرل وہاں سے انخلا پر مجبور ہوتا؟ ایسا نہیں ہے. تو یعنی کہ ایک طرف جو ہے ایکسس آف ریزسٹنس وہاں پر ظہور پذیر ہو چکی ہے اور وہ ایک انونسیبل جو ہے فورس کے طور پر آئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے یہ جس طریقے سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اگر آپ ان گروپ سے پہلے دیکھیں گے تو دنیا کی جو ہے مطلب جو ہے عربوں کی معنوی طاقت تھی. جمال عبد الناصر کا مصر تھا، شکست کھا گیا. مطلب جو ہے حافظ الاسد کا شام تھا، شکست کھا گیا.
جولان پر قبضہ ہو گیا, وادی سینا پر قبضہ ہو گیا, ڈیل سے لیا انہوں نے اردن, سعودی عرب, عراق, یہ جو ہے کتنی بڑی بڑی جو ہے مطلب جو ان کی آرمی جو ہے, بعض ملکوں کی آرمی اسٹرانگ تھی, مطلب شام, عراق اور سیریا, یہ 3 ملکوں کی آرمی اسٹرانگ تھی, یہ سب مل کر بھی لڑی تو اسرائیل سے شکست کھا چکی تھی. لیکن حماس یا حزب اللہ یا حزب جہاد اسلامی یا اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کو, تو معاملہ کچھ اور ہوا. تو یہ ارریگولر وار ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں جو ہے مطلب جو ہے اس کو گوریلا وار بھی کہتے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہے اسرائیل اپنی مرضی کی منمانیاں کرتا رہے. تو ایک ایکسس آف ریزسٹنس یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے جس نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے. اب جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلسطینی صرف پتھر سے لڑتے ہیں, اب فلسطینی راکٹ مارتے ہیں. اگر فلسطینیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, لبنانیوں کی سرزمین پر کوئی گھستا ہے, تو وہاں پر جو ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. پہلے اسرائیل دوسرے علاقوں میں گھس کر جو ہے وہ قبضے کیا کرتا تھا دوسرے ملکوں پر, لیکن اس طاقت کے ظہور کے بعد جو ہے اسرائیل اپنی سرحدوں کے اندر غیر محفوظ اپنے آپ کو آج بھی تصور کرتا ہے. یہ وہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے ڈیل آف دی سینچری لانے پر وہ مجبور ہوئے ہیں, جبکہ یہ جو ہے ڈیل آف دی سینچری کوئی نئی بات نہیں ہے. میڈرڈ پیس کانفرنس سے لے کر اب تک فلسطینیوں کی جو ہے قیادت کو مجبور کر کے, یا جو آپ نے بات کی اقتصادی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر جو ہے ان پر مسلط کیے گئے جو حل, وہ انہوں نے مانے, لیکن کیا ان حل سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنا؟ نہیں بنا. اور جتنا وہ ہے مطلب جو ظلم کرتے ہیں اتنا جو ہے فلسطینیوں کی استقامت, لبنانیوں کی استقامت کھل کر سامنے آتی ہے. اور آج وہ جو ہے پرشین گلف کے اندر جو ہے, یا جو ایران کو جو ڈرا رہے ہیں, تو ایران سے تو ابھی مطلب ایران وہی 1979 سے یہی ایران ہے, اور امریکہ کا اس سے یہی تنازع ہے. تو آج ایسی کون سی بات ہو گئی؟ تو یہ ٹائمنگ دیکھیں آپ, ٹائمنگ یہ کہ ان کو ڈیل آف دی سینچری لانی تھی. تو یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کے جو دھوس اور دھاندلی, کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں قبضہ مافیا وہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے, اس کا داماد جو جیریڈ کشنر ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے. اور یہ جو دو ہیں, ڈیوڈ فریڈمین جو اسرائیل میں انہوں نے ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا, یا گرین جیسن بلیٹ جس کو مڈل ایسٹ کا ایڈوائزر بنایا, یہ کون لوگ ہیں جو مقدمات لڑتے ہیں؟ 2 وکیل ہیں جو یہ بینکرپسی اور ان کے مقدمہ لڑتے ہیں. تو کہاں ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی, کہاں ہے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کہاں ہیں, ڈپلومیٹس کہاں ہیں, اس کے گورنمنٹ آفیشلس کہاں ہیں؟ تو یہ تو مطلب جو انہوں نے خود ہی سمجھ لیا کہ فلسطین ریئل اسٹیٹ کا ایک کاروبار ہے. اور یہ خود جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو فراڈ لوگ ہیں, یعنی کہ بینکرپسی کے کیس نمٹانے والوں کو جمع کیا. وہ جو جیریڈ کشنر, وہ خود جو ہے اس کی جو کمپنی ہے کشنر, اس کا والد صاحب جو چارلز کشنر ہیں, وہ خود جو ہے سزا یافتہ امریکی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب فراڈ ہے, یہ خود فراڈ لوگ ہیں, اور مطلب جو ہے انہوں نے ایک فراڈ جو ہے ڈیل لائی ہے. تو یہ ڈیل نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. علامہ صاحب, فلسطینی استقامت کی بات ہوئی, یہ سب کچھ ہوا. مجھے یہ بتائیے, اب یوم القدس منایا جاتا ہے تمام مسلم ممالک میں, ہمارے یہاں بھی منایا جاتا ہے, اس کو کیوں مناتے ہیں, کیا وجہ ہے, یہ آبزرو کرنے کی کیا وجہ ہے, کیوں مناتے ہیں یوم القدس؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں اس کے ساتھ. جی بالکل کر دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ جنرل صاحب نے جو گفتگو کی, میں اس کی تائید کرتا ہوں, چونکہ وہ ایک انتہائی تجربہ کار اور بڑے سینئر فوجی ہیں, اور فوجی نقطہ نگاہ سے ان کی بات قابل احترام بھی ہے اور تجربے کے مطابق بھی ہے. لیکن میری اس بات کی تائید جنرل صاحب بھی کریں گے کہ جنگوں میں سب کچھ صرف اسلحہ نہیں ہوتا, صرف طاقت نہیں ہوتی, بلکہ اس میں ایمان کا بڑا رول ہوتا ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی اسلحے کی طاقت اور افرادی قوت اور جنگی حکمت عملی کے علاوہ اگر پاکستانی فوجیوں کے اندر ایمانی طاقت نہ ہوتی تو شاید جنگ کے رزلٹس کچھ اور ہوتے. اس لیے کسی بھی جنگ میں اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ جذباتی بات نہیں ہے, یہ عقیدے کی بات ہے, اور یہ ظاہر ہے قرآن کی بات ہے. افغانستان کے اندر کون سوچ سکتا تھا کہ 40 سال امریکی مسلسل پیسہ خرچ کریں گے اور اپنا نقصان کریں گے, اگرچہ افغانستان کا بھی نقصان ہوا لیکن وہ فتح تو نہیں کر سکے. عراق کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا کہ دنیا کے 80 ممالک سے فوجی لا کر, گمراہ لوگوں کو لا کر داعش کی صورت میں وہ ترتیب دیں گے اور عراق کو تباہ کریں گے, لیکن قبضہ نہیں کر پائیں گے. کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن ہوا, اور امریکیوں کو شکست اٹھانی پڑی, جبکہ وہی اور سعودی یہ سب مل کر داعش کے پیدا کرنے والے تھے. سیریا کو انہوں نے تباہ کیا, اور اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کے درمیان ایک ایسا ملک ہے جو پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے, تمام عرب
عرب ایک طرف ہے، یہ ملک ایک طرف ہے، اور یہ سپورٹ فراہم کرتا ہے ان تمام جہادی اور مزاحمتی قوتوں کو، اس لیے اس کے نظام کو ختم کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، شہید ہوئے، لیکن امریکیوں کو آخر کار ناکام ہونا پڑا، اور کیمپ کے اس طرف آ کر جبکہ رشیا، ایران اور حزب اللہ اور ان لوگوں نے داعش کا خاتمہ کیا، کریڈٹ آج ٹرمپ اور امریکی لے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے داعش کو ختم کیا، جبکہ بنانے والے بھی وہ ہیں۔ جب آپ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو ایک بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس وقت اسرائیل کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ ماضی کی نسبت بہت کمزور ہے۔ اگر آپ 2006 اور اس کے بعد کی دو جنگوں کو دیکھ لیں جو ایک طرف حزب اللہ کے ساتھ اور دوسری طرف جو ہے حماس کے ساتھ ہوئی، تو اس میں بھی آخر کار اسرائیلیوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یعنی جنگ کا علاج اگرچہ وہ دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن جنگ کے میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہے اور دو گروپوں سے شکست کھائی ہے۔ اور اس وقت بھی اگر 2 ہفتے پہلے آپ دیکھیں جب حماس نے کچھ میزائل برسائے، اگلے ہی دن اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اور پھر باقی ممالک درمیان میں آ گئے نہیں بھئی ہم جنگ نہیں چاہتے، میزائلوں کا یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ اب آپ ذرا سعودیوں کو بھی دیکھ لیں، سعودیوں نے 4 سال میں یمنی نہتے بیچارے بھوکے لوگوں پر بمباری کر کے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی 2 ہفتے میں وہ فتح کر لیں گے، لیکن اتنی بڑی فوجی طاقت اور پوری دنیا کی سپورٹ کے ساتھ، اقوام متحدہ کی سپورٹ کے ساتھ، امریکیوں اور یورپینز کی سپورٹ کے ساتھ سعودیوں نے یمن میں کیا کر لیا صرف ہسپتالوں اور اسکولوں کو تباہ کرنے کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں صرف اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی۔ فلسطین کی جو صورتحال ہے آج، ان کا نعرہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا نیل سے فرات تک اسرائیل۔ آج جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو محدود سے محدود تر کیا ہے۔ میں خود گیا ہوں، فلسطین میں گیا ہوں، اور اسرائیل کے ارد گرد جو دیواریں ہیں جو اسرائیلیوں نے خود بنائی ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں۔ میں اونچائی پہ چڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک زمانے میں یہ اس پورے عرب خطے کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور آج اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا کر یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور اس وقت جب میزائل وہاں پر برستا ہے تو وہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس میزائل کو گرنے سے روکنے میں اب بھی ناکام ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فلسطین اللہ کی سرزمین ہے، قدس اللہ کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے پاس اگر اسلحہ نہیں آئے تو اس کے باوجود آج تک اگر 70 سالوں سے انہوں نے مقاومت دکھائی ہے اور اسرائیلیوں کو روکا ہے اور محدود کیا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اللہ بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، مجھے بس آپ 30 سیکنڈ میں یوم القدس کے حوالے سے اگر آپ بتا دیں گے۔ دیکھیے آج کے دور میں اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک ایسا دن جس میں پوری دنیا کی توجہ اسرائیلی ظلم و ستم کی طرف مبذول کر کے فلسطینیوں کے حق کو زندہ رکھا جائے، قدس کی آزادی کے جذبے کو زندہ رکھا جائے، اور لوگوں کے درمیان، تمام عالم کے درمیان قدس کو انسانی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ کے طور پر زندہ رکھنے کے لیے قدس کا منایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اور امام خمینی کی یہ بہت دور اندیشی تھی کہ انہوں نے قدس کے موضوع کو صرف فلسطین کی ان حدود سے نکال کر عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کا موضوع بنا دیا ہے، اور آج اس حوالے سے دنیا کے تمام وہ بیدار ضمیر انسان فلسطین اور قدس کے حوالے سے یوم القدس میں سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اور اسرائیلی بربریت کے مقابلے میں کم از کم آواز اٹھا کر فلسطین کے ان نہتے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کامیاب ہوں گے اور اسرائیلی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے۔ اسد اللہ بھٹو صاحب، بہت مختصر وقت ہے میرے پاس، آپ 1 منٹ میں آپ بیان کر دیجئے کہ یہ جو ڈیل آف دا سینچری ہونے جا رہی ہے، آپ کے خیال سے یہ کامیاب ہو سکے گی تمام تر مخالفتوں اور اس کے باوجود؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر خود اس کی پذیرائی نہیں ہے، اور ٹرمپ جو ہے اس وقت اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ خود اسرائیل جو ہے اس کے بھی حق میں نہیں ہے، اور یہ تصوراتی چیزیں وہ اس لیے نہیں ہے، ایک ایشو لائے ہیں، ایک نئی وہ انداز سے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھا دیں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ
جو فلسطینیوں کی جذبہ ہے، جو فلسطینیوں کی جدوجہد ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ جلال صاحب بس مختصراً یہ فرمائیے گا کہ خواہش تو سب کی یہی ہے کہ فلسطینی مسئلہ حل ہو اور فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہو، لیکن جس قسم کی سٹیپس ہو رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب جو آہستہ آہستہ کر کے اب اس ڈیل تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو یہ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے پریشر کے ذریعے یا کسی بائی اینی مینز؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ڈیل کے کچھ پہلو تو آلریڈی آن گراؤنڈ آ چکے ہوئے ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہو کے ہیں، ان کو آگے چل رہا ہے کام اس کا۔ فلسطینی اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، ہمارے اور لوگ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں اور رجسٹنس جاری رہے گا۔ یہ اس کے فیلر کا جو زیادہ امکان ہے وہ اس لیے مجھے نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سے زائونزم کے خلاف، یہودیوں کے خلاف بہت سٹرونگ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی امریکہ کو لے ڈوبیں گے۔ اس وجہ سے مجھے یہ ہے کہ بھئی انشاءاللہ آگے جب بات چلے گی تو جذبات ہمارے اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، شہیدی صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن کوئی پریکٹیکل جب ضروریات کی پیش نظر آگے بات چلے گی آگے تو ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں سے پریشر بھی ہٹوانا ہے، ہم نے باقی مسلمانوں ملکوں کو مل کر بھی یہ فلسطینیوں کو یہ پورا بیک کرنا ہے۔ تو جب امریکہ کے اندر سے بھی آواز اٹھے گی اور باقی مسلمان ملک بھی مل کر بات کریں گے تو جو نہ صرف یہ کہ جذبہ ہے جو فلسطینیوں کا وہ بھی کام آئے گا، بلکہ اس ڈیل کو جس جگہ بھی لے جائیں، اس ڈیل نے ناکام ہونا ہے۔ اس لیے نہیں ہونا کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے ہونا ہے کہ اس ڈیل کے آگے کے جو میں اثرات دیکھ رہا ہوں نا وہ میرے لیے زیادہ وہ ہے امپورٹنٹ ہے، اور جن کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ پاکستان جیسے ملک بھی یہاں پہ ساتھ کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، عرفان علی صاحب، علامہ امین شہیدی اور اسد اللہ بھٹو صاحب، آپ تمام لوگوں کا وقت بہت مختصر ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔